السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، ستمبر کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے غیر سرکاری ادارے کی رپورٹ کے مطابق رواں برس جولائی کے مقابلے میں اگست میں عسکریت پسندوں کے حملوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ شدت پسند عناصر سیکیورٹی صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جبکہ حکومت اور انتظامیہ کی توجہ سیلاب میں ریسکیو اور ریلیف کے کام پر مرکوز ہے۔ اسلام آباد میں قائم تھنک ٹینک پاکستان انسٹی ٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی 1 ستمبر کو جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں ہونے والے حملوں میں کالعدم شدت پسند گروپ حافظ گل بہادر گروپ اور کالعدم شدت پسند گروپ داعش سے منسلک عناصر ملوث ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان میں جولائی سن 2022 کے مقابلے میں اگست میں عسکریت پسندوں کے حملوں میں 71% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض حملوں کی ذمہ داری بلوچ شدت پسند گروپ کالعدم BLF اور BLA نے قبول کی ہے۔ پاکستان میں اگست میں گزشتہ سال کے مقابلے میں ایک ماہ میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 27.3% دیکھی گئی ہے، جس کی بنیادی وجہ خوراک، ٹرانسپورٹ، ہاؤسنگ اور یوٹیلیٹی اخراجات میں کئی گنا اضافہ تھا۔ ادارہ شماریات پاکستان کے مطابق ملک میں ایک ماہ میں 49 سال بعد اس قدر تیزی سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ دریں اثنا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ حکومت بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عام لوگوں کو درپیش مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ ایندھن اور توانائی کی قیمتوں میں اضافہ نہ کیا جاتا تو چند ماہ میں ہی پاکستان دیوالیہ ہو سکتا تھا۔ افغان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ کے رکن خان جان الکوزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اسلام آباد میں پاکستان کے تجارت اور خزانے کے وزراء کے ساتھ ملاقاتوں میں حکومت پاکستان نے افغانستان سے پیاز اور ٹماٹر کی درآمد پر عائد ڈیوٹی ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی پارلیمنٹ کے فیصلے کی بنیاد پر حکومت پاکستان نے کراچی بندرگاہ پر PF ٹرانزٹ کنٹینرز کے کراس ٹریکنگ ریگولیشن میں بھی تبدیلی کی ہے، جس سے افغان تاجروں کو اربوں پاکستانی روپے کا فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکام نے افغان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ کے ساتھ اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ پاکستان ازبکستان سے افغانستان کے راستے سبزیوں کی برآمد میں سہولت فراہم کرے اور ازبکستان کی سبزیوں پر عائد ایکسپورٹ ٹیکس ختم کرے۔ اسی دوران پاکستانی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ پاکستان اور افغان حکام نے جمعرات کو طورخم بارڈر پر ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے مربوط کوششوں پر اتفاق کیا۔ شرکاء نے سرحد پار کرنے والی گاڑیوں کی تعداد 500 سے بڑھا کر 1200 تک کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ایڈیشنل کلکٹر کسٹمز محمد طیب کی صدارت میں کسٹمز ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں پاکستانی حکام نے افغان حکام سے مطالبہ کیا کہ جس طرح پاکستان نے پیاز کی درآمد پر عائد ڈیوٹی ختم کی تھی، اسی طرح کوئلے پر عائد ایکسپورٹ ٹیکس کو بھی ختم کیا جائے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کے نائب سربراہ پوٹزل کا کہنا ہے کہ افغانستان میں میڈیا کے پاس وسائل کی کمی ہے اور میڈیا کے لیے جگہ دن بدن کم ہو رہی ہے۔ انہوں نے افغان میڈیا کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے طلوع نیوز کا دورہ کیا۔ یونیما نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایک فعال اور آزاد میڈیا متنوع معاشرے کا عکاس ہوتا ہے۔ طالبان حکام نے صوبے فارا میں داعش کے ایک اہم کمانڈر کی ہلاکت کی اطلاع دی ہے۔ طالبان کی باختر نیوز ایجنسی کے مطابق داعش خراسان کا کمانڈر محمد امین صوبے فارا میں اس گروپ کی جانب سے گورنر تھا۔ طالبان جنگجوؤں نے کارروائیوں کے دوران بھاری مقدار میں گولہ بارود بھی قبضے میں لے لیا۔ امریکہ کے صدر بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا ہے کہ حکومت افغان شہریوں کی امریکہ میں عارضی منتقلی روک کر
ایسے طریقوں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے جس سے امریکہ میں ان کی مستقل رہائش ممکن ہو سکے گی۔ امریکہ میں افغان شہریوں کے مستقل سکونت سے متعلق نظر ثانی شدہ پالیسی کو انڈیورنگ ویلکم کا نام دیا گیا ہے، جو 1 اکتوبر سے شروع ہو رہی ہے۔ ان نئی تبدیلیوں کے تحت امریکہ کچھ استثناء کے ساتھ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پیرول پر افغان باشندوں کو امریکہ میں داخلہ دینا بند کر دے گا۔ پیرول پروگرام ایک ایسا اسپیشل پروگرام ہے جس کے تحت نقل مکانی کرنے والوں کو عارضی طور پر امریکہ میں داخلے کی اجازت تو مل جاتی ہے، لیکن یہ پروگرام انہیں امریکہ میں مستقل رہائش کا قانونی راستہ فراہم نہیں کرتا۔ بائیڈن انتظامیہ کے سینئر اہلکار نے بدھ کو نقل مکانی کی پالیسی میں تبدیلیوں کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دی اور کہا کہ افغان اتحادیوں کے لیے ہمارا عہد پائیدار ہے اور اس عہد کے ختم ہونے کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ بھارت میں چین کی بڑھتی ہوئی بحری طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے مقامی طور پر تیار کردہ اپنا پہلا طیارہ بردار بحری جہاز لانچ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعے کو جنوبی ریاست کیرالہ میں ایک تقریب میں 262 میٹر لمبے اور 60 میٹر چوڑے اس کیریئر کو لانچ کیا۔ یہ لانچ بھارت کی آزادی کے 75ویں سالگرہ کی یادگاری تقریبات کا حصہ ہے۔ اتر پردیش کے وزیر مملکت برائے اقلیتی امور زاہد آزاد انصاری نے بدھ کے روز کہا کہ ریاستی حکومت بچوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق کمیشن نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کے مطابق طلباء کے لیے بنیادی سہولتوں کی فراہمی کا جائزہ لینے کے مقصد سے غیر تسلیم شدہ مدارس کا سروے کرے گا۔ سروے میں بہت سی باتوں کے علاوہ ذرائع آمدنی اور کسی این جی او سے وابستگی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ حکومت کے اس فیصلے نے غیر تسلیم شدہ یا غیر امداد یافتہ مدارس کے ذمہ داروں میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ انہوں نے اسے مدارس کے انتظام و انصرام میں مداخلت قرار دیا ہے اور کہا کہ اس کا مقصد مدارس سے دینی تعلیم اور ملک سے اسلامی تشخص کا خاتمہ کرنا ہے۔ مسلمانوں کے ایک متفقہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمان اسد الدین اویسی نے مدارس کے سروے کو منی این آر سی قرار دے کر اس کی مذمت کی ہے۔ سماج وادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی نے بھی اس فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ اسی دوران ریاست آسام میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے مبینہ الزام پر حکومت نے 3 مدارس کو منہدم کر دیا ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس کارروائی کی بھی مذمت کی ہے۔ میانمار کی ایک عدالت نے ملک کی معزول لیڈر آنگ سان سوچی کو الیکشن فراڈ میں ملوث ہونے کا مجرم قرار دے کر 3 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اس فیصلے کے بعد ان کی 17 سالہ جیل کی اس سزا میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، جو وہ پہلے ہی دوسرے جرائم کی وجہ سے کاٹ رہی ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یہ تازہ ترین فیصلہ حکومت کی جانب سے سوچی کی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی پارٹی کو انتخابات سے قبل تحلیل کرنے کی واضح دھمکیوں کو تقویت دے کر اس کی بقا کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ فوج نے ان انتخابات کو سن 2023 میں منعقد کرانے کا وعدہ کیا تھا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جمعرات کی شام اپنے ایک اہم خطاب میں کہا ہے کہ ملک میں مساوات اور جمہوریت پر حملہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے امریکیوں سے کہا کہ وہ قوم کے روح کے تحفظ کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ہم طویل عرصے سے خود کو یہ یقین دلاتے رہے ہیں کہ امریکہ میں جمہوریت محفوظ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو اس مقصد کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ صدر بائیڈن نے فلاڈیلفیا کے آزادی ہال کے باہر اپنی پرائم ٹائم تقریر میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حامی ریپبلکنز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کا نعرہ لگانے والے لوگ انتہا پسندیدگی کی نمائندگی کرتے ہیں، جس سے ہماری جمہوریت کی بنیادوں کو خطرات لاحق ہیں، اور وہ آمریت کو فروغ اور سیاسی تشدد کو بھڑکا رہے ہیں، جس سے ملک کے پیچھے جانے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ مبصرین صدر بائیڈن کے اس خطاب کو ٹائمنگ کے حوالے سے اہم قرار دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ تقریر ایسے موقع پر کی ہے
جب نومبر کے وسط مدتی انتخابات کو زیادہ عرصہ باقی نہیں رہا۔ 8 نومبر کے الیکشن ایوان کی تمام 435 اور سینٹ کی 35 نشستوں پر ہوں گے۔ جمعرات کی شام ریپبلکن رہنما کیون میکارتھی نے بائیڈن پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ امریکیوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہماری جمہوریت پر حملہ کیا ہے، ان کی پالیسیوں نے امریکہ کی روح کو شدید زخمی کیا ہے اور امریکہ کے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے۔ برطانوی وزارت دفاع نے جمعے کو کہا کہ جنوبی یوکرین میں شدید لڑائی جاری ہے، جس میں روس کے زیر قبضہ زاپروژیژیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب اینرہوڈر علاقے میں گولہ باری شامل ہے۔ وزارت نے اپنے بیان میں بھی کہا کہ جمعرات کو شروع ہونے والی واسٹوک 22 جیسی روس کی مشترکہ اسٹریٹجک مشقیں فوج کی پیچیدہ کارروائیوں کی صلاحیت کو برقرار رکھنے میں ناکام رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے جوہری ماہرین کی ایک ٹیم نے آج یوکرین کے زاپوریا جوہری پلانٹ کا سیفٹی اور سیکیورٹی کا اپنا پہلا دورہ مکمل کیا۔ اس کے باوجود کہ تنصیب کے قریب روسی اور یوکرین کی فورسز کے درمیان لڑائی ہوئی۔ انسپیکٹروں کی ایک 14 رکنی ٹیم کی قیادت کرنے والے جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یورپ کی سب سے بڑی جوہری تنصیب پر ہماری مسلسل موجودگی ہے۔ روس نے چین کے ساتھ دفاعی تعاون میں اضافے کے اظہار میں جمعرات کے روز جنگی مشقوں کا آغاز کیا ہے۔ ایک ہفتے پر محیط ان مشقوں میں چین اور دوسرے ملک کی فورسز شامل ہوں گی، جن کا مقصد یہ بھی ظاہر کرنا ہے کہ ماسکو بڑے پیمانے پر مشقوں کی کافی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے باوجود کہ اس کے فوجی یوکرین میں فوجی کارروائی میں مصروف ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے جمعرات کے روز چین سے مطالبہ کیا کہ وہ یغور اور دوسری نسلی اقلیتوں پر ظلم و ستم فوری طور پر بند کرے۔ اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر مشیل بیچلٹ کی جانب سے طویل تاخیر سے جاری ہونے والی اس رپورٹ کے بعد یہ مطالبہ کیا گیا، جس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ چین کے سنکیانگ صوبے میں اقلیتوں کے ساتھ برتاؤ انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ جنیوا میں چینی مشن کے ترجمان لیو یوئن نے ایک بیان میں کہا کہ یہ مکمل طور پر ایک سیاسی دستاویز ہے جس میں حقائق کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور یہ واضح طور پر کچھ مغربی ملکوں کی چین مخالف قوتوں کی جانب سے انسانی حقوق کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش ہے۔ اقوام متحدہ کے لیے چین کے سفیر نے ایک ویڈیو میں رپورٹ کو ایک گھڑا ہوا جھوٹ قرار دیا۔ ارجنٹائن کی نائب صدر کرسٹینا فرنانڈیز کرشنر ڈی قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئی ہیں۔ جمعرات کو ایک حملہ آور نے بہت قریب سے ان کی طرف بندوق تانی، لیکن وہ فائر کرنے میں ناکام رہا۔ امریکہ میں صحت کے مشیروں نے اومیکرون ویریئنٹ کو نشانہ بنانے والے کووڈ 19 کے نئے بوسٹرز کی توثیق یہ کہتے ہوئے کی ہے کہ اگر لوگوں کی بڑی تعداد یہ اپ ڈیٹڈ شاٹس لگوائے تو موسم سرما میں کیسز میں ہونے والے اضافے کو روکا جا سکتا ہے۔ فائزر اور ماڈرنا کے بنائے ہوئے شاٹس امریکیوں کو کووڈ وبا کے ایک اور مرحلے میں انتہائی تحفظ فراہم کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ آپ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ آج کے اس نیوز کی ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔